الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے ہم کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ جب یہ مقصد سامنے ہوگا تو پھر ہماری زندگی بامقصد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ اس مقصد کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع کرنا پڑے گا۔ ارشاد عالی ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندہ دنیا میں بندہ بن کر آیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لے تو یہی بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس ولی بن کر جائے گا، اللہ کے دوستوں کے صف میں داخل ہو کر جائے گا۔ اور اگر اس نے اپنے نفس کی اور شیطان کی مرضی پر یہ چلے گا، سر سے پیر تک کوئی جز بھی اس کا اگر اپنے نفس کی مرضی پر چلا، سر سے پیر تک، کیونکہ بندہ کا ہر جز بندہ ہے، غلام کا ہر جز غلام ہے۔ بندے کی رات بھی اللہ تعالیٰ کی غلامی کے لیے ہے، اس کے دن بھی اللہ کی غلامی کے لیے ہیں۔ بندے کی ہر سانس اللہ کی بندگی کے لیے ہے۔ مسجد میں بھی وہ بندہ ہے، دفتروں میں بھی بندہ ہے۔ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ لندن میں ہو، امریکہ میں ہو، فلپائن میں ہو، کہیں بھی جاؤ، ہماری بندگی کا توق ہماری گردن میں۔ مبارک ہے وہ بندہ جو روئے زمین پر جہاں جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتا ہے۔ دنیا میں کسی مقام پر، دنیا میں کسی وقت پر اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سر سے پیر تک کہیں بھی اللہ کی نافرمانی میں اپنے کو ملوث کر دے۔ اگر ہو جائے، انسان ہے، خطا ہونا ناممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نبی نہیں ہیں۔ معصوم ہونا نبیوں کی شان ہے، لیکن گٹر میں گرنا اور چیز ہے اور پڑے رہنا اور چیز ہے۔ جلدی سے توفیق توبہ جس کو اللہ تعالیٰ دے دیں تو سمجھ لو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ایک بزرگ شعر فرماتے ہیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ اللہ کا راستہ اس طرح سے نہیں کہ اگر کوئی خطا ہو گئی تو وہ ہر وقت گناہوں کو یاد کر کے اسی غم میں پڑے ہوئے ہیں۔ شیطان کبھی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ کرا کے اسی کے غم میں اس کو مبتلا کر دیا، اب ہر وقت کہتا ہے ہائے ہم سے ایسا گناہ ہو گیا اور ہم سے یہ ہو گیا، اور تسبیح و ذکر میں بس وہی ایک غم، لہذا گناہوں کی یاد میں لگا کر خدا کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 2 رکعت توبہ پڑھ کر خوب دل سے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، پھر اس کے بعد اس کو یاد بھی نہ کرو۔ ہم گناہوں کی یاد کے لیے نہیں پیدا ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں صاحب اب ہماری کیسے بخشش ہوگی، ایسے مجرم کمینے بے غیرت کی جو بار بار توبہ ٹوکتا ہے اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ دراصل تو صورتاً متواضع معلوم ہوتا ہے، صورت حقیقت میں انتہائی متکبر اور حق تعالیٰ کی عظمتوں سے ناآشنا ہے۔ اس کی مثال ایک بات بتاتا ہوں۔ ضلع سلطان پور میں جب میں پڑھتا تھا تو وہاں کچھ ملازمین ایک ہوٹل میں، سرکاری نوکر ایک ہوٹل میں کھانا کھاتے تھے، تو ایک سرکاری ملازم چلا گیا وطن اپنے، اس کا 8-10 سال کا بچہ اس کو چھوڑ گیا اسکول میں، اور اسی سرکاری ہوٹل میں اس کا کھانا لگا گیا جہاں وہ کھاتا تھا۔ حکومت کی طرف سے وہ ہوٹل ہوتے ہیں،
سرکاری ملازمین کے لیے۔ وہ 10 سال کا بچہ تھوڑا سا کھا کے اور پھر بھوکا رہتا تھا، تھوڑا سا کھا کے بھوکا رہتا تھا۔ تو میری والدہ نے اس سے کہا کہ آج کل تم کیوں کمزور معلوم ہو رہے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں بہت تھوڑا کھا رہا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ اس نے کہا زیادہ کھاؤں گا تو میرے ابا کو زیادہ پیسہ دینا پڑے گا۔ میری اماں نے کہا کہ بیوقوف، اتنا ہی بل بنے گا، چاہے تو آدھی روٹی کھا لے اور چاہے 3 روٹی کھا لے، 4 کھا لے، پیسہ اتنا ہی دینا پڑے گا۔ سرکار نے کہا یہ ہے کہ کس نے آدھی کھائی، کس نے 1-1.5 کھائی، اتنا حساب کون کرتا ہے؟ پورا دینا پڑے گا۔ اس کے بعد سے صاحب اس نے ایسا کھایا کہ اس کا پیٹ، میں نے دیکھا خود کہ پیٹ باہر آ گیا، ایسا ڈٹ کے کھاتا تھا کہ 4 انگل اور باہر پیٹ، 4 روٹی کھانے لگا، ٹھوس کے کھانے لگا۔ تو جیسے وہ نادان تھا کہ ہم اگر اتنا کھا لیں گے تو ہمارے ابا کو دینا پڑے گا، ایسے ہی شیطان ہم کو نادانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اب تمہاری کیسے مغفرت ہوگی۔ اب ہمارے گناہوں کی عظمتوں کو پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی عظمتوں کو ہماری نظروں سے اوجھل کرتا ہے، تاکہ ربا سے مایوس ہو کر اللہ کی چوکھٹ و دروازے سے محروم ہو جائے۔ شیطان کی تو ہر طرح کوشش یہی ہے کہ بندہ خدا سے دور ہو جائے، جب دیکھتا ہے کہ اس طرح سے نہیں دور ہوا تو پھر اس طرح سے مایوس کر کے دور کرتا۔ لہذا اب اللہ تعالیٰ کی شان عظمت کو یہ شخص جو ہے اپنی تواضع کی راہوں سے، اپنی تواضع، ہم اتنے مجرم، اتنا گناہ ہو رہا ہے، 100 دفعے تو میری توبہ ٹوٹ گئی، اب اللہ میاں کیسے معاف کریں گے؟ بس صورتاً تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑے خاکسار اپنے کو مٹائے ہوئے تواضع سے، مگر حقیقت میں یہ انتہائی متکبر ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص انتہائی متکبر ہے، اپنے گناہوں کو بڑا سمجھ رہا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اس سے بڑا تکبر والا کون ہوگا جو اپنی گناہوں کو عظمت دے رہا ہے اللہ کی رحمت کے مقابلے؟ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے حضرت نے فرمایا کہ ایک بیل کے اوپر ایک مچھر بیٹھ گیا، جب اڑنے لگا تو اس نے کہا معاف کیجیے گا، بلا اجازت بیٹھا تھا، اب میں جا رہا ہوں تو سوچا جاتے جاتے آپ کو خوش کر دوں، معافی مانگ لوں۔ تو بیل نے ہنس کر کہا بیوقوف، جب تو بیٹھا تھا تو بھی مجھے پتہ نہیں چلا کہ تو کب بیٹھا اور تیرے اڑنے کی خبر مجھ کو نہیں تھی، اگر تو یہ نہ کہتا۔ حکیم المت فرماتے ہیں کہ ہمارے اعمال اگر زمین سے آسمان تک ہمارے گناہ بھر جائیں، زمین سے آسمان تک، لیکن ہماری ایک آہ اور ہمارے ایک آنسو زمین سے آسمان تک کے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے کافی۔ ان کو اپنے گناہوں کو بڑا مت سمجھو، گناہوں کو زہر سمجھ کر، اللہ کی ناراضگی کا سبب سمجھ کر گناہوں سے ڈرو، احتیاط کیجیے، انتہائی بغض رکھیے نافرمانی سے کہ یہ ہمیں اللہ سے دور کرتے ہیں، لیکن جب ہو جائے تو پھر اس کو اتنا بڑا نہ سمجھیے کہ اب اللہ میاں نعوذ باللہ عاجز ہو گئے۔ 100 مرتبہ نہیں، 1,00,000 مرتبہ نہیں، 1 کروڑ بھی نہیں، بے شمار خطائیں ہو جائیں تو آپ گناہ کرتے کرتے انسان تھک سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتے۔ گناہ کرتے کرتے جنازے نکل جائیں، کمزور ہو کر بالکل قبروں میں دفن ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں فرمائیں گے کہ اب ہم تم کو معاف کرتے کرتے تھک چکے بھائی، اب تم کوئی دوسرا خدا تلاش کرو، ایسا وہاں سے آواز نہیں آئے گی۔ 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، اللہ کے ہاں تو یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اگر سینکڑوں دفعہ تم نے توبہ توڑ دیا ہے تو بھی تم آ جاؤ، ہمارے ہاں مایوسی نہیں ہے۔ کوئی نا امیدی مرو امید ہاس، نا امیدی کا راستہ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ سوئے تاریکی مرو خورشید ہاس، شیطان کے کہنے پر تاریک اور ظلمتوں اندھیروں کی طرف مت جاؤ، اللہ کی رحمت کے بے شمار خورشید اور آفتاب روشن ہیں، بے شمار جمع استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے رہو۔ بعض وقت میں کسی سے اللہ کو یہی پسند ہے، فرشتوں کی تو پاک بازی اللہ میاں رات دن دیکھتے رہتے ہیں،
اگر یہ رونے والے بندے گڑگڑانے والے اور مغفرت مانگنے والے بھی نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو تو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی ان پر بارشیں کرے، مغفرت کی ان پر ظہور فرمائے۔ توبہ کرنے والا بھی اللہ کے ہاں محبوب ہو جاتا ہے، لیکن گناہ سے پہلے نفس کو یہ مضمون مت بتانا۔ گناہ سے پہلے تو نفس کو دکھاؤ بالکل دوزخ کی آگ، اللہ کا غضب، اور انتہائی اپنے نفس کو ڈراؤ کہ ہو سکتا ہے اسی گناہ کی حالت میں موت آ جائے، توبہ کی توفیق بھی نصیب نہ ہو۔ کشمیر کا وہ نوجوان لڑکا جو جنرل اسٹور سے جا رہا تھا اور راستے میں یہ گفتگو کر رہا تھا سائیکل کے پیچھے اپنے دوست کے ساتھ، سائیکل پر ڈبل سواری تھی، لالو کھیت سے گزر رہے تھے، دستگیر سے جا رہے تھے، کہہ رہے تھے کل اتنا ٹین گھی لانا ہے، اتنا تیل لانا ہے، اتنا مرچا لانا ہے، اتنا ہلدی لانا ہے، اتنے میں بس نے ٹکر مارا، اسی وقت لالو کھیت کی سڑک پر خون بہہ گیا۔ جوانی، شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہر وقت انسان سوچے کہ پتہ نہیں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے کچی کھڑی کی کھڑی۔ اس لیے گناہ پر جرأت تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے تو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، جلدی سے کمر باندھو، نسیم جاگو کمر کو باندھو، اٹھاؤ بستر صبح ہوئی ہے، جلدی کمر کو باندھو اور 2 رکعت توبہ پڑھو، اللہ سے روئے جاؤ، روئے جاؤ، روئے جاؤ۔ انشاءاللہ تعالی مسجد میں ہوں، یقین سے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے رونے والا یہ اشک ندامت اور یہ وہ دل قلب نادم اللہ کریم ہے اس بات سے کہ ایسے لوگوں کو عذاب دے۔ علامہ ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے دل کی کوئی بری خواہش چھوڑ دی، جس کے دل میں کوئی بری خواہش پیدا ہوئی اس نے اس کو چھوڑ دیا تو اللہ کریم ہے، اس بات اللہ اکرم ہے کہ وہ ایسے دل کو عذاب دے۔ ایک شخص نے ایک شخص سے کہا مجھ کو نصیحت کر دو، بزرگ آدمی تھے، فرمایا کہ 3 نصیحت کرتا ہوں، جرد قلب کا انستہ ان نصائح ثلاثہ، 3 نصیحت کیا۔ جرد قلب کا، یہ علامہ ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان میں اپنے رسالہ قشیریہ میں لکھا ہے کہ جرد قلب کا انستہ ہو، اپنے دل کو ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رکھو اور حفاظت کرو کہ 1 سیکنڈ کو بھی دل اللہ سے غافل نہ ہو۔ نہیں ہو کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہو۔ 1 سیکنڈ بھی غفلت کو اپنے لیے موت سمجھیے، اتنا احساس تو ہو کہ ہم ان کے ہیں۔ اللہ کی یاد کم سے کم دل میں رہے، مگر دل میں جب ہوتی ہے جب زبان سے یاد کرے اور اہل ذکر کی صحبت میں اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھے۔ اہل اللہ کی صحبت میں اتنا عظیم الشان یقین اور اللہ سے تعلق نصیب ہوتا ہے جو سینکڑوں سال تہجد سے نہیں نصیب ہوتا۔ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جایا کرتے تھے۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مثنوی پڑھا رہے تھے اور کعبہ شریف میں پڑھا رہے تھے اور حکیم الامت جیسا شاگرد پڑھ رہا تھا، ایک سوال کیا کہ حضرت یہ مولانا رومی اللہ والوں پر اتنے کیوں مرتے ہیں، اولیاء اللہ کی تعریف میں اتنا جان کیوں دیتے ہیں، بزرگوں کے نام سن کر مست ہو جاتے ہیں؟ خود حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میں اتنا باوصول ہوں، میرے یہاں اتنی شان انتظام ہے کہ مجال نہیں کہ کوئی وقت کہیں سے ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن جب میں اپنے بزرگوں کا تذکرہ کرتا ہوں تو اشرف علی پھر ہوش میں نہیں ہوتا، اللہ والوں کی محبت میں پھر میں سب بھول جاتا ہوں۔ تو فرمایا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مولانا رومی جو اہل اللہ کا تذکرہ کر کے مست ہو جاتے ہیں اور شمس الدین تبریزی اپنے شیخ کا نام لے کر صفحے کے صفحے ان کی تعریف میں رنگ دیتے ہیں کہ جب شام میں داخل ہوئے اور شمس الدین تبریزی اس ملک کے شام میں رہ رہے تھے، جب شام کے حدود میں ان کی اونٹنی داخل ہوئی، پہلے زمانے میں ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا، جب اونٹنی داخل ہوئی تو اس کو روک دیا اور کہا کہ اسرحی یا ناقتی، اسرحی یا ناقتی تاب الامور، اے میری اونٹنی ٹھہر جا، میرے سب کام اچھے ہو گئے۔
ان تبریز لنا ذات الصدور، یہ شہر تبریز میرے دل کے راز کا شہر ہے۔ سبحان اللہ، جو اللہ والا جہاں ہوتا ہے اس شہر کی تعریف کر رہے ہیں، اپنے شیخ کی شہر کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ اسرحی ناقتی حول الریاض، اے میری اونٹنی تو باغات کے، شام کے باغوں کے کنارے کنارے خوب چل لے۔ ان تبریز لنا نعم المفاد، شہر تبریز میرے لیے بہترین فیض کی جگہ ہے۔ فیض، فیوز اڑ جاتا ہے جو اللہ والوں سے دور رہتے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد از فراز عرش بر تبریزیاں، ہر زماں سو ہے رو انگیز جاں، اے خدا ہر سانس ہر لمحہ آسمان اعظم یعنی عرش عظیم سے شہر تبریز والوں پر رحمتیں نازل ہوں۔ از فراز عرش بر تبریزیاں، تبریز والوں پر رحمت نازل فرما۔ یہ محبت شیخ کی اس درجے شیخ کی محبت کی شہر تبریز کی بھی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں سے جامع لبریز مل رہا تھا۔ تبریز کی تعریف اس لیے ہو رہی تھی کہ جامع لبریز مل رہا تھا، اللہ کی محبت کا جام بھرا ہوا۔ تو حاجی صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، معروف پاگل ہو جاتے ہیں اپنے شیخ کا نام سن کر؟ تو حاجی صاحب نے اس کا جواب دیا، مثنوی کے ماہر حاجی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ مولانا جلال الدین رومی سینکڑوں سال تہجد پڑھ کر اللہ کے قرب کے اس مقام پر نہ پہنچتے جس مقام پر شمس الدین تبریزی کی جوتیاں اٹھا کر ان کے دعاؤں کے صدقے میں ان کے فیض صحبت سے پہنچ گئے۔ خواجہ عزیز الحسن مجروح فرماتے ہیں حکیم الامت کو خطاب کر کے کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔ دیسی آم جب لنگڑے آم کی صحبت سے لنگڑا آم بنتا ہے تو دیسی آم بھی لنگڑے آم سے یہی کہتا ہے کہ ہم تو دیسی تھے، کھٹے تھے، میرا ذائقہ خراب تھا، نام بھی دیسی تھا، لیکن تمہاری صحبت سے آج ہم کیا بن گئے۔ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔ تو میرے دوستو یہ چیز ہے، سینے میں درد دل اللہ کی محبت کا اللہ والوں ہی کے سینوں سے عطا ہوتا ہے۔ یہ کتابوں سے نہیں کوئی پا سکتا جب تک قطب بینی نہ کرے۔ یہ نعمت بعض وقت میں ایک منٹ میں کوئی بات اللہ تعالیٰ زبان سے ایسی نکلوا دیتے ہیں کہ ساری زندگی روشن ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ جو لوگ رہنے والے ہیں اور صحبتیں اٹھانے والے ہیں ان کو اس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے، تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جہاں کہیں کوئی بندہ ایسا مل جائے، میرا شعر پرانا، دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں، دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں جیتا ہوں کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے۔ روئے زمین پر ایسے بندے جہاں مل جائیں جو اللہ کی محبت کا درد لیے دن و رات گزارتے ہیں، ان کی صحبتوں کو اپنے لیے کیمیا سمجھیں۔ کیمیا جیسے پارس جو ہے لوہا، جب پارس پتھر سے ٹچ ہوتا ہے، متصل ہوتا ہے تو فوراً سونا بن جاتا ہے۔ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ڈاکٹر عبداللہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بیان کروایا کہ میاں تمہارے پیر ایک دفعہ کہہ رہے تھے جونپور میں کہ لوہے سے کسی نے پوچھا کہ پارس پتھر سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری صحبت میں لوہے جو ہیں کیسے سونا بن جاتے ہیں؟ پارس پتھر نے کہا کہ مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لوہا لے آؤ میرے سے ملا دو بس، پھر آنکھوں سے دیکھ لو آنکھوں سے، خواجہ عزیز الحسن مجروح کو دیکھ لو، ڈاکٹر عبداللہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو، یہ وہی لوہے تھے جو پارس پتھر کے پاس گئے تھے تھانہ بھون، اور حکیم الامت کے صدقے میں BA علی تھے، عالم نہیں تھے، مگر مولانا رفیع عثمانی، مولانا تقی عثمانی جو محدث ہیں دارالعلوم کورنگی میں، وہ ان لوگوں نے ان کی جوتیاں اٹھائی ہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے صحبت کا اثر کہ مسٹر علماء کا شیخ بن رہا ہے۔ یہ مسٹر کی ٹر مس ہو جاتی ہے، پھر وہ بڑے کام کے ہو جاتے ہیں۔ صحبت ایسی چیز ہے، مسٹر کی ٹر مس ہوئی اور بس سونا بن گیا۔
تو صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سینے میں اس کے اللہ کی محبت کا، اپنی محبت کا ایک درد منتقل کر دیتا ہے۔ اہل اللہ کے سینوں سے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ایک درد منتقل کر دیتا ہے، جس سے اس کا سجدہ ہو جاتا ہے، اس کی نماز بن جاتی ہے، اس کی تلاوت ہو جاتی ہے، اس کی 2 رکعت نماز 1,00,000 رکعت سے افضل ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بزرگوں کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے؟ یہی میں نے آج آیت تلاوت کی ہے، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ایمان والو کونوا مع الصادقین، جو کاملین ہیں، مشائخ ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کے صحبت میں، ورنہ ان کے غلاموں کی صحبت کو بھی غنیمت سمجھو۔ گندم اگر بہم نہ رسد بھوس غنیمت است، گندم نہ ملے تو بھوسی کو غنیمت سمجھ لو، پانی نہ ملے تو تیمم کرو ڈھیلوں سے، کچھ دن میں یہ بھی نہ ملیں گے۔ شاہ توخنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سفیر آیا بیچارہ مدرسے کا، حضرت نے کسی سے سفارش کر دی، ایک رئیس بیٹھے تھے کہ اس بیچارے کو کچھ مدرسے کے لیے دے دو۔ انہوں نے کہا حضرت ان لوگوں کا ہمیں بھروسہ نہیں ہوتا ہے، وہ یہ بھی کھاتے ہیں اس میں۔ فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا قیامت کے قریب کہ دین کا کام کھا کر کے بھی نہیں کریں گے، اب بھی غنیمت سمجھ لو، یہ کچھ کھاتے ہیں تو کام تو دین کا کر رہے ہیں۔ آخر گھوڑا استعمال کرتے ہو تو چنا تو مانگے گا، پھلی مانگے گا، کچھ کھائے پیے گا، کھاتے ہیں تو کیا برا کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجدوں کے لیے امام تلاش کریں گے اور تنخواہیں بڑی بڑی پیش کریں گے، زکوٰۃ دینے کے لیے تلاش کریں گے، کوئی ملے گا نہیں زکوٰۃ لینے والا۔ اس لیے حقیر مت سمجھو ان کو۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے یہ ملتا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض لوگ اپنی تنہائیوں کی عبادتوں پر بڑے ہی ناز کر رہے ہیں، لیکن ان کی 1,00,000 رکعت سے اس شخص کی 2 رکعت جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی، عارف کی 2 رکعت غیر عارف کی 1,00,000 رکعت سے افضل ہے۔ اس لیے محنتوں سے زیادہ صحبتوں کی فکر کرو، اپنی تنہائی کی محنتوں سے زیادہ اہل اللہ کی صحبتوں کا اہتمام کرو۔ مولانا رومی نے کیا بات کہی، فرمایا کہ دیکھو ایک شخص سیب کھانے کے لیے سیب کے باغ میں جا رہا ہے، پسینے ہو رہا ہے دھوپ میں، اور ایک شخص سیب کے درخت کے نیچے لیٹا ہے اور اس کو نیند بھی آ گئی۔ سیب جب گرے گا تو اس کے منہ میں تو گرے گا۔ اللہ والوں کے پاس اگر سو بھی جاؤ تو بھی ان کی سانس ان فضاؤں کے انوار سے محروم نہیں رہتا آدمی۔ جس مثال کے طور پر رات کی رانی کے نیچے شخص ہو گیا، رات بھر جاگ کر کے سونگا نہیں اس کو، رات بھر سوتا رہا، لیکن جب صبح اٹھتا ہے تو اس کا دماغ تازہ ملتا ہے۔ اس نے کہا کیا بات ہے آج میرا دماغ تازہ ہے۔ رات کی رانی نے کہا کہ میری فیض صحبت سے تم تازہ تر ہو، اور میں نے کوئی تقریر بھی نہیں کی۔ اگر اہل اللہ خاموش بھی رہے تو بھی ان کی صحبتوں سے فیض ہوتا ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے تھے، جون کا مہینہ تعلق چل رہی تھی، فیصلہ آباد میں ڈبہ گرم ہو گیا، شدید گرم ہو گیا۔ مفتی زین العابدین جو تبلیغی جماعت کے اکابر میں سے ہیں، 3 سلیاں 2.5 من کی برف کی لا کے ڈبے میں رکھ دیا، سارا ڈبہ ٹھنڈا ہو گیا۔ مفتی صاحب نے پوچھا اے دوستو ڈبہ ٹھنڈا ہو گیا؟ کہا ہاں صاحب سب گرمی ختم۔ کہنے لگے کس کی وجہ سے یہ، کس کا فیض ہے یہ؟ کہنے برف کی سلیوں کا فیض ہے۔ پوچھا کہ برف کی سلیوں نے کوئی تقریر کی ہے؟ کہا تقریر تو نہیں کی ہے۔ تو کیا دیکھ لیا صحبت؟ شیخ کو اشارہ کیا، شیخ تقریر نہیں کرتے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے برف کی خاموشی سے آپ ٹھنڈے ہو گئے۔ اللہ والوں کی خاموشی سے بھی فیض پہنچتا ہے، وہ قلب سے قلب کے اندر چیزیں رابطے رہتے ہیں، قلب سے قلب میں، دل سے دل کے اندر خفیہ راستے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم بتاتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، ہر انسان اپنے گہرے دوست کے دین پر خود بخود ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں محدثین نے لکھا کہ جب دوستی ہوگی تو اس کے قلب کی چیزیں اس کے قلب میں آتی چلی جائیں گی۔ 2 رکعت اپنی 1,00,000 رکعت کے برابر اگر بنانا ہے تو اہل اللہ کی صحبت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیجیے۔ جمعہ والی صحبت جو ہے 8ویں دن والی، میں اس کو غنیمت تو کہتا ہوں، غنیمت تو کہتا ہوں، مفید تو کہتا ہوں، مگر کافی نہیں ہے، درمیان ہفتہ میں بھی آنا چاہیے۔ بعض لوگ یہاں ایسے آتے ہیں
ہر جمعے کو آ رہے ہیں سالوں سے، لیکن میں ان کو نہیں پہچانتا، لیکن جو درمیان ہفتہ میں 2-3 دفعے مل چکے ہیں ان کی صورت دیکھتے ہی پہچان لیتا ہوں۔ جان پہچان بھی تو ہونی چاہیے، جان پہچان بھی ہونی چاہیے بھائی۔ ہفتے کے درمیان میں بھی کبھی تنہائی میں تھوڑا سا وقت لیا جائے، کچھ مشورہ لیجیے کہ اللہ کا کتنا ذکر کریں کتنا نہ کریں۔ اسی ہفتے میں مغرب کے بعد وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی، اپنی طبیعت سے وظیفوں کی تعداد مقرر نہ کرو۔ جیسے کوئی مریض کیپسول کا فائدہ دیکھ کر 250 ملی گرام کا دیکھا، اس کا اچھا جب اتنا وٹامن ہے تو ہم کیوں نہ 10-20 کیپسول کھا لیں، اکٹھے ہی وٹامن ہو جائے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ڈاکٹروں سے پوچھنا۔ لہذا وظیفے کی تعداد کسی اللہ والے سے، کسی دینی سمجھدار سے یا اللہ والوں کے غلاموں سے مشورہ کر لو۔ جتنا وہ آپ کی صحت کو دیکھے گا، وہ سب سے پیر تک آپ کے کو دیکھے گا، مصروفیات دیکھے گا اور آپ کے اخلاقیات کو دیکھے گا، اس کا تعلق اس کے بال بچوں سے دیکھے گا، اس کا تعلق اس کے پڑوسیوں سے، ماں باپ سے دیکھے گا کہ جناب کا دماغ کتنا معتدل ہے، مزاج اتنا تو وظیفہ نہیں پڑ رہا ہے کہ جس سے مزاج کا اعتدال ختم ہو گیا ہو، مزاج میں گرمی چڑھ رہی ہو، بال بچوں کی پٹائی کر رہا ہے، بیوی کی پٹائی کر رہا ہے، کاروبار میں گاہکوں سے لڑ رہا ہے۔ مزاج کا اعتدال فرض ہے، کیونکہ اچھے اخلاق سے پیش آنا فرض ہے۔ اذیت پہنچانا مسلمان کو حرام ہے، حرام سے بچنے کے ذرائع فرض ہوتے ہیں۔ لہذا وظیفوں کی تعداد اتنی زیادہ کر لینا کہ جس سے دماغی اعتدال ختم ہو جائے، اخلاق میں کڑواپن آ جائے، غصہ ہر وقت بھرا ہو، نام ہوگا جلال چڑھا ہوا ہے، ہوگا نفس کا کمال، نام ہوگا نفس کا جلال، ہوگا وہ وظیفے کا جلال ذکر کا، لیکن حقیقت میں نفس کا کمال پوشیدہ ہوگا۔ لہذا اس کا مجھے اتنا زیادہ تجربہ ہے۔ شیر شاہ کے شاہ دین مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، ان کے انتقال کے بعد مجھ سے بیعت ہوئی، مثنوی میری شرح پڑھ کر کہنے لگے وہ تم سے مناسبت معلوم ہوتی ہے۔ اتنا وظیفہ پڑھتے تھے، 70 سال کے بزرگ۔ ایک دن کہنے لگے کہ میں چلتا ہوں تو میرا پیر لڑکھڑاتا ہے اور مجھے چکر آ رہے ہیں اور ہر وقت طبیعت میں چڑچڑاپن رہتا ہے۔ میں نے کہا ذرا اپنے وظیفوں کی تعداد تو بتاؤ، تو معلوم ہے 6 گھنٹہ سوتے بھی نہیں اور وظیفے بہت زیادہ۔ میں نے کہا سب ختم کر دیجیے، آپ بالکل ملتوی کر دو، کچھ نہ پڑھنا، بس فرض واجب سنت موقعہ پڑھو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ کھانے پر دم کرو صبح شام، اور تھوڑا بہت صبح شام کے 3 قل پڑھ لیا، تلاوت تھوڑی سی کر لو، بس سر میں تیل کی مالش کرو اور سیب کھاؤ اور خوب 6 گھنٹہ سو۔ 1 ہفتے کے بعد آئے، کہنے لگے نہ آپ چکر ہے، نہ لو بلڈ پریشر ہے اور پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ کوئی بیٹا نادانی سے اپنے باپ کی زیادہ خدمت کر کے بیمار پڑ رہا ہو تو ابا اس سے خوش نہیں ہوتے بغیر شفقت کے، تو ربا کیسے خوش ہو جائیں گے اس ظالم بندے سے جو زیادہ وظیفہ پڑھ کر اپنی صحت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ لہذا قرب نہیں بڑھے گا، دو دوری ہوگی۔ ایسے کتنے لوگ ملے جن کا خاندان تنگ تھا ان سے، لیکن جب میں نے وظیفہ کم کر دیا، اعتدال میں آ گئے، مزاج معتدل ہو گیا، ان کے اخلاق سے بال بچے بیوی سب خوش ہو گئے، تو میں اختر کو دعائیں دی۔ یہ میں کہہ ہی رہا تھا کہ اب وظیفوں کی تعداد اپنے کسی بزرگ سے مشورہ کر لو، خصوصاً جو ذرا طبیب بھی ہو۔ اگر حکیم الامت نے لکھا کہ جو بزرگوں کا غلام و صحبت یافتہ ہو مگر ترتیب بھی پڑھا ہو تو وہ زیادہ رہنمائی کر سکتا ہے، کیونکہ امراض کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا طب ہے۔ حضرت نے مشورہ دیا ہے کہ مشائخ کو تھوڑا سا طبیب ہونا چاہیے، اصول طب کے جو ہیں وہاں یہاں چلتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک صاحب نعیم آباد سے آئے بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے صاحب بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، میں نے وظیفہ سارا پڑھ ڈالا۔ کون سی؟ معمولات یومیہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، سب جتنا 2000 لا الہ الا اللہ اس میں ہے اور سب پڑھتا ہوں، لیکن اس کا اثر، میں نے کہا کسی بزرگ سے آپ نے تجویز نہیں کرایا، مشورہ نہیں لیا؟ یہ تو طب کی کتاب ہے، ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ نے لکھ دیا، لیکن آپ کو کسی مربی سے مشورہ کرنا چاہیے۔ کہ مشورہ نہیں کیا، بس سب پڑھتا ہوں اور میرے 3 جو باتیں تم نے بیان کی سب مجھ پر آ گئی، نقصانات کی۔ میری بیوی بچے بھی تنگ ہیں میری لڑائی سے، ہر وقت ڈنڈا، ہر وقت غصہ، گھر پورا جہنم دوزخ کا بن رہا ہے اور کاروبار لاکھوں کا میرا فیل ہو گیا کیونکہ گاہکوں سے بھی لڑنے لگا۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ میں جلالی ہو گیا ہوں۔
مجھ کو جلال آ رہا ہے، میں بزرگوں میں میرا نام سنا کرتے ہیں شاہ جلال، بزرگوں کو جلال بہت آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صاحب نے الہ آباد میں کہا کہ یہ بزرگ جو قبر میں ہیں ان کا اتنا جلال اور رواب ہے، رواب جاہد تھا نا، روب نہیں کہ جانتا تھا، اتنا رواب ہے کہ چڑیا ان کی قبر کو فلایا یعنی پار نہیں کر سکتی، کترا جاتا۔ میں نے کئی دفعے دیکھا چڑیا بالکل اڑ گئی۔ جاہلوں کی باتوں میں جلدی نہیں آنا چاہیے۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ چڑیا پار ہو گئی۔ ارے بھائی یہ کیا روب جلال ہے؟ سب سے بڑا روب جلال تو یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق تم سے سلامت رہے تمہاری اذیتوں سے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد زمانہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا تصوف، سب سے بڑا کامل درویش وہ ہے جس کی ذات سے کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ کیا ہے وظیفے پڑھ رہے ہو، جب دیکھو جب ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو، لڑ رہے ہو، قتل و خون ہو رہا ہے، چلو جو بعض صوفی قتل و خون تو نہیں کرتے مگر تلخ الفاظ استعمال کر کے الفاظوں کے تلواروں سے قتل کر دیتے، ایسی بدتمیزی سے ماں باپ سے پیش آتے ہیں، ایسی بدتمیزی سے بیوی کو حقیر کرتے ہیں، اس کے ماں باپ کو سات پشت کو بھی نہیں چھوڑتے جب غصہ کرتا ہے۔ سوچو اس کو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ تمہاری ان طاقتوں کا جوش خروش کا کیا حال ہوگا۔ ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ نوٹ ہو رہا ہے یہاں دونوں طرف۔ یا معافی مانگ لو، تلافی کر لو، اللہ سے دعائیں کر لو کہ اللہ کوئی لفظ زبان سے ایسا نہ نکلے کہ قیامت کے دنوں ہم کو پھنسا۔ اس لیے دوستو آج میں عرض کر رہا ہوں، میں نے اپنے لڑکے مولانا مظہر صاحب کو کہہ دیا ہے کہ اب معمولات یومیہ جب شائع کرنا کوئی بھی وظیفے کی کتاب وہاں ایک نوٹ لگانا شرن فرض ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی شیخ زمانہ زندہ شیخ سے مشورہ کر کے اپنے حالات کے لحاظ سے، ہر شخص کی قوت یکساں نہیں ہوتی، صبح سرحد سے آئے گا ہم اس کو زیادہ وظیفہ بتائیں گے، ہم اس کو گولیاں بھی قبض کی 2 دیتے ہیں، اگر یوں لکھنؤ والے کو 1 گولی سے پیخانہ ہوتا ہے تو ہم ان کو 3 دیتے ہیں، میدا جس کا مضبوط۔ ایسی محمد علی کے لیے اگر مجھ سے بیعت ہو جائے تو میں اس کو بتاؤں گا 24,000 روپے اللہ اللہ کرو، لیکن مجھ کو میرے شیخ نے 1,000 روپے بتایا تھا۔ آج کل کا زمانہ میں نے ایک دوست سے پوچھا 24,000 سے سن کے، حالانکہ زمانہ خواجہ صاحب کا زیادہ نہیں گزرا ابھی، خواجہ عظیم الحسن صاحب یا پیجامے سے باہر ہوتے ہیں، یا جو ننگے ٹھوڑنگے پھر رہے ہیں، آپ ان کو مجذوب نہ سمجھیے، سارے پاگل ہیں۔ مجذوب کہیں لاکھوں میں ایک ہوتا ہے، وہ بھی اس کی دلیل ہے، اس کے لیے وہ وقت کے علماء تصدیق کرتے ہیں، اس زمانے کے علماء کہتے ہیں کہ یہ مجذوب ہے۔ پاگلوں کو مجذوب سمجھنا نہیں، پیچھے درود شریف پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پاگل مجذوب کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کے پیچھے درود شریف پڑھتے تو گھوم کے ایسے دیکھ لیتا ہے۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، نہ کہیں قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کہیں فقہ میں، اپنی طرف سے سب بنایا ہوا ہے۔ اور اگر مجذوب کچھ گالیاں دے دے تو کہتے ہیں اب کام ہو جائے گا، مقدمے کے لیے جانا پہلے ہی تو سمجھا دیتا ہے ایجنٹ جو ہوتا ہے کہ دیکھو جب جاؤ گے مقدمے کے لیے کہو گے تو فوراً وہ تم کو ماں بہن کی گالیاں دے گا تو سمجھ لو کام بن گیا، جب تک گالی نہ دے ستاتے رہو اس کو۔ کیا مطلب؟ پاگل کی یہ علاوت ہے، پاگل کو جلدی رواج گالی تھوڑی دیتا ہے، اس کو جب ستاتے ہیں زیادہ تب مجبوراً ماں بہن کی نکالتا ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا یہ واقعہ جو ابھی آیا ہفتے کے اندر اسی گھاس پر، تو اس شخص نے رونے لگا، اس نے کہا کہ بھائی ہیں اور وہ یہاں موجود بھی ہیں، اس مجلس میں وہ موجود بھی ہیں، ہنس رہے ہیں، لیکن آپ کسی کی طرف دیکھو مت کہ کوئی ہنس رہا، بہت سے لوگ ایسے بھی میرے تو آپ ہر ہنسنے والے کو وہی سمجھ جائیں، وہ بھی ہنس رہے ہیں اپنی اس بات پر کہ فوراً انہوں نے کہا صاحب میں نے سارا معمولات یومیہ پڑھ لیا اور وظیفوں کی تعداد کی جاتی سے اور کسی بزرگ سے مشورہ نہیں لیا کہ ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے، ہمارا مزاج کیسا ہے، طاقت کتنی ہے، ہمارے مصروفیات کیا ہیں، مزاج سوداوی تو نہیں ہے، مزاج میں پہلے ہی سے حدت اور شدت اور سوداویت تو نہیں ہے، بعضوں کا مزاج پہلے ہی سے گرم ہے، گرمی میں مزید گرمی ہے، دیکھو نا تو کیا ہوگا، معتدل ان کے لیے اعتدال پر رکھنا اپنے کو ہر شخص کے ذمہ فرض ہے، ہر شخص کے ذمہ اپنے مزاج کو معتدل رکھنا فرض ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اذیت پہنچانا حرام ہے۔ ماں باپ کا ادب، بیوی بچوں پر رحمت، دوست احباب سے ملنا جلنا، یہ جتنے الگ الگ جو بیٹھتے زیادہ خاموش رہتے ہیں اور تنہائی میں رہتے ہیں یہی جلدی بگڑ جاتے ہیں۔ دوستوں سے ملنا جلنا رہے تو بھی اخلاق میں ہنس بول کر کے اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے ایک بات عرض کر دی کہ بھائی کسی سے تنہائی میں مشورہ کر لو کہ ہم کیا کیا پڑھتے ہیں، لہذا اس مشورے کو یہ اہمیت سے سمجھ لو۔ بہت سے گھر برباد ہیں، آج کل زیادہ طاقت سے زیادہ خشکی بڑھ گئی، وظیفہ پڑھتے پڑھتے دماغ گرم، پتہ نہیں چلتا آدمی کو، وہ آدمی کو خود نہیں محسوس ہوتا، حرارت
कैसे खुद समझ लेगा, थर्मामीटर लगाना पड़ेगा। अल्लाह वालों बुजुर्गान दीन की जो सोबत याफ्ता हैं उनके पास जाओ, हालात पूछेंगे, कुछ दिन साथ भी रहो तो पता चल जाएगा कि ये बात है। पागल जितने पागल हैं पहले में पता नहीं चलता, कुछ सवालात के बाद पता चलता है। एक मिनिस्टर गए पागल खाना देखने के लिए, वजीर, तो एक पागल से पूछा, भाई तुम पागल हो? कहा तोबा तोबा, मैं कहाँ पागल हूँ, ये मुझे पागल खाने में रखने वाले पागल हैं, मैंने MSc किया है, उसके बाद PhD किया है और AA हूँ। कहा अच्छा, और उसके बाद तुम मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूँ? उसने कहा कि मैं तो नहीं जानता, आप क्या हैं? कहा मैं मिनिस्टर हूँ। अच्छा, आप भी पागल खाने में आने वाले हैं? क्यों, मैं भी पहले यही कहा करता था। लो, चंद सवालात से पता चल गया कि जनाब जवाब कैसा। इस हफ्ते में बहुत ताज़ा मैंने एक बात अर्ज की है कि अल्लाह वालों की सोहबत से क्या चीज अता होती है, जिससे आपकी 2 रकात 1 लाख रकात हो जाए, जिससे आपका एक अल्लाह लाखों अल्लाह के बराबर हो जाए, जिससे आपका एक आंसू दरिया के बराबर आंसुओं से अफजल हो जाए, वो है इखलास और अल्लाह की मोहब्बत का दर्द। यही अहलुल्लाह से लिया जाता है, चाहे उनके पास इल्म ज्यादा न हो। इसलिए अर्ज करता हूं, इस पर मेरा एक शेर सुन लीजिए। खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है यारब, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है यारब, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना। मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है यारब, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना। और मेरी जिंदगी का हासिल मेरी जीस का सहारा, मेरी जिंदगी का हासिल मेरी जीस का सहारा, तेरे आशिकों में मरना, तेरे आशिकों में जीना, तेरे आशिकों में मरना। बज़ाहिर तो ये शेर है, मगर मैंने जब ये हदीस देखी कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद फुकरा और दुर्वेश जो अल्लाह की याद में मशगूल थे, अल्लाह ने आयत नाजिल की, ऐ नबी जाइए, घर से बेघर हो जाइए, बेआराम होकर उनके पास बैठिए, मेरे आशिकों में जो मुझे जिक्र कर रहे हैं। वस्बिर नफ्स का माल लजीना नाजिल हुई यदूना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी, जो अपने रब को पुकार रहे हैं। आप तशरीफ ले गए, पूछा क्या करते हो? मैं अल्लाह को याद कर रहा हूँ। फाके से खाल खुश, बाल बिखरे हुए और बिल्कुल एक कपड़े पहने हुए, कपड़ा भी पूरा जिस्म ढका नहीं हुआ था, नाव से घुटने तक छुपे हुए, मगर इनकी कीमत अल्लाह के यहाँ क्या थी। आज हम बंगले और कारों से और ट्रैक्टरों के कपड़ों से कीमत लगाते हैं। अरे हम ऐसे रहे या कि वैसे रहे, वहां देखना है कि कैसे रहे। कीमत इनकी सुन लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्मत में ऐसे औलिया पैदा हो गए जिनके पास बैठने का अल्लाह मुझे हुक्म दे रहा। ये बंदे कैसे थे? ये बंगलों के मालिक नहीं थे, इनके पास कारें नहीं थी, ऊंट भी नहीं थे, बिल्कुल गरीब थे, जाखुद जिद थे, फाके से खाल खुश्क थी, अशसुरात थे, तेल गंगी नहीं, बाल बिगड़े थे और दुस्सौबिल वाहिद थे, एक कपड़े में थे, तो कपड़ा भी नसीब नहीं था। मालूम हुआ कि अल्लाह ताला जिससे राजी होता है उससे बढ़कर कोई कीमती जात नहीं है। अगर कोई वली अल्लाह हमको मिल जाए तरी कहीं है जो एक कपड़े में हो, बाल बिखरे हुए हों और फाकों से उसकी खाल खुश्क हो रही हो, लेकिन अल्लाह का दर्द उसके सीने में हो, तो सलातीन के तख्तो ताज भी वहां नीलाम हो जाएंगे। इस पर मैंने शेर ताजा कहा है और आपको सुना रहा हूं। शायरी मकसूद नहीं है, शायरी मद्दे नजर मुझको नहीं, वारदाते दिल लिखा करते हैं हम। एक बुलबुल है हमारी राज़दां, हर किसी से कब खुला करते हैं हम। शाह फजलुर रहमान साहब गंज मुरादाबादी, शाह फजलुर रहमान साहब गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद के वक्त में ये शेर पढ़ा करते थे। एक बुलबुल है हमारी राज़दां, हर किसी से कब खुला करते हैं हम। शायरी मद्दे नजर मुझको नहीं, वारदाते दिल लिखा करते हैं हम। उनके आने का लगा रहता है ध्यान, उनके आने का लगा रहता है ध्यान, बैठे बिठलाए उठा करते हैं हम। क्या शायरी है, सुभान अल्लाह। उनके आने का लगा रहता है ध्यान, बैठे बिठलाए उठा करते हैं हम, सुभान अल्लाह। और जब शाह साहब को अल्लाह की याद में बहुत मजा आता था, खूब रोते थे, मजा आ जाता था दुआओं में, तब ये शेर पढ़ा करते थे। क्यों बादे सबा आज बहुत मुश्किल है, क्यों बादे सबा आज बहुत मुश्किल है, शायद हवा के रुख में खुली जुल्फ आ रहे। यानी अल्लाह ताला के कुएं जाना से ये हवा आ रही, कुएं जाना से ये हवा आ रही।
تو میرے دوستوں میں نے بھی 2 شعر کہا کہ دامن فقر میں میرا شعر سنو، اللہ کی محبت کا درد عطا ہونے کی علامت پیش کر رہا ہوں۔ جس کو خدا تعالیٰ اپنی محبت کا درد عطا کرتا ہے، بادشاہوں کی تخت و تاج اس کی نگاہوں میں حقیر ہو جاتے ہیں۔ اگر حقیر نہیں ہے تو ابھی وہ درد سے ناشنا ہے۔ سورج اور چاند کی روشنی سے زیادہ اپنے قلب میں کو اللہ کی روشنی کو اہمیت دیتا ہے۔ اب میرا شعر سنیے۔ اب اسی شعر کے بعد مضمون آج کی مجلس بھی ختم کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے صاحب وہ بہت دیر سے شروع ہوتی، جو بات تھی وہ بھی میری ہی بات تھی، آخر میری ہی تقریر تو غصے پر سنائی جا رہی تھی۔ اب یہ مضمون چھپنے والا ہے انشاءاللہ تعالی، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کو یہ چھپ جائے۔ یہ مضمون عرفات میں بھی اور مختلف جگہوں کا ملا کر کے لکھا گیا ہے، جس کو آپ پہلے سن رہے تھے۔ اب یہ 2 شعر میرا سنیے۔ یہی کہتا ہوں کہ زندگی میں زندگی آ جائے گی، جس دن اللہ تعالیٰ کی محبت اور درد بھرا دل نصیب ہو جائے گا تو آپ اپنی زندگی میں بے شمار زندگی محسوس کریں گے۔ ان نصیب قتلی حیاتن فی حیات میں حیات محسوس کریں گے۔ اب شعر وہ ہے تازی جلیبی اچھی ہوتی ہے نہیں بتاؤ بھائی؟ گرما گرم جلیبی اچھی ہوتی ہے، تازہ شعر بھی جو جب ہوتا ہے تو بے حد مزہ آ جاتا ہے۔ دامن فقر میں میرے، یہ ہے میرا شعر، دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری۔ دامن فقر یعنی درویشی و فقیری میں، دامن فقر میں فقیری کے درویشی کے دامن میں سلطان سلاطین کے تاج ہمارے دامن میں چھپے ہوئے ہیں۔ دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری، ذرے درد غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں، ذرے درد غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں۔ سید سلیمان ندوی نے یہی تو فرمایا تھا، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غمے دو جہاں سے فراغت ملے۔ اللہ کا درد جس کو مل جائے وہ درد نہیں ہے کہ جنا ہاسپٹل جانا پڑے گا۔ ذرا آپ لوگ ڈریے گا نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں دل میں درد جب اٹھتا ہے تو ہم جنا ہاسپٹل جاتے ہیں، یہ کون سا درد یہاں بیان ہو رہا ہے؟ ارے میاں یہ وہ درد ہے جس پر انبیاء مرتے تھے، یہ وہ درد ہے جو نبیوں کو دیا جاتا ہے، یہ اللہ کی محبت کا درد ہے، یہ اس کو محبت کا نام رکھا ہوا ہے۔ دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری، ذرے درد غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں۔ اب دوسرا سے سنیے۔ ان کی نظر کے حوصلے رشک شہان کائنات، ان کی نظر کے حوصلے رشک شہان کائنات، وسعت قلب عاشقاں ارض و سما سے کم نہیں۔ وسعت قلب عاشقاں، اللہ کے عاشقوں کی دل کی دنیا آسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہوتی ہے۔ ایک ہاتھیوان بھی جب دوستی کرتا ہے کسی سے غریب سے، جھونپڑی میں اس کا ہاتھی نہیں گھس سکتا تو کہتا ہے دوستی تو کر لی ظالم، لیکن تیرا گھر چھوٹا ہے، از راہ کرم تیرے گھر کو بڑا بنانا پڑے گا، کیونکہ جب دوستی کر لی تو مجھے کبھی آنا پڑے گا، جو وعدہ کیا ہے نبھانا پڑے گا، لہذا تیرا گھر بنانا پڑے گا، لہذا وہ گھر بڑا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے قلب کو اپنے لیے منتخب فرماتے ہیں، جس کے دل کو اپنی دوستی کے لیے قبول فرماتے ہیں، اس کے دل کو زمین و آسمان سے زیادہ بڑا بناتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے، قلب کے اندر غیر محدود سی خاصیت پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ والے آسمانوں کو ستاروں کو خاطر میں نہیں لاتے، چاند و سورج بھی ان کو چھوٹے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ ہے مزہ ان کی نظر کے حوصلے رشک شہان کائنات، وسعت قلب عاشقاں ارض و سما سے کم نہیں۔ اب یہ نعمت کیسے ملے گی؟ یہ سب جو عرض کر رہا ہوں اس سے پہلے جب سے دنیا قائم ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے یہ دولت اہل اللہ کی، یہ دولت اللہ کی محبت کی درد کی ہمیشہ صحبتوں سے ملی۔ بہت جتنے نبی آئے، جب کتاب آئی ہے تو بغیر نبی کے نہیں آئی، لیکن بغیر کتاب کے لاکھوں انبیاء آئے ہیں۔ یہ سمجھ لو، کتاب جب آئی ہے نبی ساتھ آیا، کتاب بغیر اہل اللہ کے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ رجال اللہ کے لیے، کتاب اللہ کے لیے رجال اللہ کی ضرورت ہے، لیکن بہت سے ایسے نبی آئے جو صاحب کتاب نہیں تھے، پچھلی کتابوں کے پر عمل کراتے تھے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ دولت اور یہ محبت ملتی ہے۔ جمعہ جن کو تجربہ تھوڑا سا ہو چکا ہے، وہ بغیر جمعہ میں آیا ہے، ان کو چین نہیں ملتا۔ کہتے ہیں جب تم چلے جاتے ہو کہیں باہر تو جمعے میں جب یہ ہم کو چٹنی خاص نہیں ملتی تو بہت سی بے چینی رہتی ہے۔
میں نے کہا یہ تم کہیں کسی اللہ والے کی سن لیتے تو نہ جانے کیا ہوتا. یہ تو ان کے غلاموں کے غلاموں کا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو دل پر ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بے جان دم دیکھتے ہیں. لیکن دوستو اب اس سے اندازہ لگاؤ جب 8ویں دن کی تھوڑی دیر کی صحبت کا یہ اثر ہے کہ تو جنہوں نے 40 دن لگائے ہیں بزرگوں کے یہاں، جنہوں نے زمانہ لگایا ہوا اور ایک ہفتے کے درمیان میں آنا بھی گوارا نہیں کرتے، مجمع میں آئے مجمع میں چلے گئے، اب ایک نظر کو 300 حصے میں تقسیم کر کے اپنے اوپر ڈلوا کے چلے گئے. اگر تنہائی میں آتے تو 100% نظر وہ نظر پوری ہی کی پوری پڑتی ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بزرگوں کے پاس جاؤ تو بڑی جماعت و جتھا بنا کر نہ جاؤ، اس میں تمہارا نقصان ہے. یہ حرص مت کرو کہ ان کو بھی فائدہ پہنچ جائے، ان کو کہو تم کبھی جانا، مشورہ تو دے دو جانے کے لیے، مگر جماعت بنا کر مت جاؤ، کیونکہ اگر جماعت بنا کر جاؤ گے تو اس بزرگ کی نظر 7 آدمی لے کے گئے تو 7 جگہ تقسیم ہو جائے گی. ارے اکیلے جا چپے سے اور ساری پی لے. جب بھی خواجہ صاحب جب چپے چپے پی رہے تھے تو بعض دوستوں نے دیکھ لیا کہ امت سے فیض لے رہے تھے تو خواجہ صاحب سے خطاب کیا کیا ہے یاروں کا حق نہیں. ارے کچھ تو مجذوب یاروں کا حق نہیں، یہ چھپ چھپ کے پینا اکیلے اکیلے. تو بھائی یہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بھائی آپ سے جو خطاب کر رہا ہے اپنی عمل کو پیش کرنا میری آپ کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ میرا عمل ہی اس قابل نہیں، اختر اس قابل ہے. لیکن کیونکہ آپ کو کچھ محبت ہے، حسن ظن لے کر آتے ہیں. اختر نے جمعہ سے یہ حاصل نہیں کیا جو کچھ آپ دیکھتے ہیں. پہلے ہی ملاقات میں 40 دن رہ گیا تھا، 18 سال کی جوانی اور حضرت کا گھر جنگل میں. پہلے ہی ملاقات میں حضرت سے میں نے عرض کیا 40 دن کے لیے حاضر ہوا. حضرت نے بہت خوشی ظاہر فرمائی، اور وہاں نہ کوئی دوست احباب نہ کوئی ہنسنے یعنی غب شپ کرنے کے لیے جوانی میں دل چاہتا اپنے دوستوں سے زیادہ. کوئی ایک بار میں ہوں 70 سال کو وہ سراپا درد محبت وقت کا شمس الدین تبریزی، مگر اتنا مزہ آتا تھا جب حضرت سجدے میں روتے تھے راتوں کو، ذکر جب کرتے تھے، جب اللہ کہتے تھے تو آنسو یہاں آ کر رہ جاتا ٹھہر جاتا. ان کا درد اور ان کی محبت دیکھ کر معلوم ہوا کہ ہاں اللہ کی محبت کیا چیز ہے. جب وہ تلاوت کرتے تھے اور ذکر کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ شامی کباب اور رس ملائی کیا چیز ہے اس کے آگے. اللہ 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 جس وقت وہ اچھل جاتے تھے ہمارے مزے کے. اور کبھی کبھی تلاوت کرتے ہوئے مصرع پڑھتے تھے، آجا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں. اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے تھے، تلاوت کرتے کرتے درمیان میں یہ مصرع پڑھتے تھے، آجا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت نصیب فرمائے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تم نے مرنا جینا یہ رہے گا. ہاں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے درویشو فقراء، اللہ کی یاد والو، اتنے غریب ہو تم لیکن نبی کی نظر میں تم اتنے قیمتی ہو، اللہ کی نظر میں اتنے قیمتی ہو کہ جس سے پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے ان عاشقوں میں بیٹھو، لہذا آپ نے فرمایا اب میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا. تو اس حدیث سے میرے شعر کو ملائیے کہ میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. اس حدیث سے اس شعر کے تائید مل گئی جس سے میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے. اکثر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس کا مضمون حدیث سے مستند اور مربوط ہو گیا. اس مضمون سے اس کو تائید مل گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے روئے زمین پر اے خدا جو بندے بھی تیرے لیے تڑپ رہے ہیں، جن کو سینوں میں تو نے اپنی محبت کا درد عطا فرمایا، ہماری ان سے ملاقاتیں مقدر کر دے، جہاں بھی ہوں ہمیں ان تک پہنچا دے. اگر ہم ضعیف ہیں نہیں جا سکتے تو ان کے قدموں کو اس خانقاہ میں لا دے، اپنی رحمت سے حرم کے ان کے قدم کو چوم لے، ہم ان کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں. اے اللہ، نبی سید الانبیاء نے آپ کے عاشقوں کی محبت مانگی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اے خدا مجھے اپنی محبت نصیب فرما. وہ دعا ہی مانگ لیجیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، بخاری شریف کی روایت ہے. اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما. یہ دعا جو میں کرا رہا ہوں یہ بخاری کے اندر ہے اور حدیث کی دعا ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اے اللہ ہم سب کے سب آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں، اور جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت بھی ہم کو نصیب فرما دے، اور ان اعمال کی محبت نصیب فرما جو کہ آپ کی محبت دلانے والے ہیں، اور اپنی محبت ہماری جانوں کو اتنی عطا کر دے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مانگتے ہیں. اور ان کو تو یہ حاصل تھی، ہم غلاموں کو مانگنا سکھا گئے.
اللہ تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو ہم سب کے لیے قبول فرما. حضور عرض کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اپنی محبت اتنی عطا کر دے کہ ہماری جان سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہوں. اے اللہ ہم سب کو نبی کی اس دعا پاک کے صدقے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنی ہم سب کی جانوں کو اور ہماری خواتین ماں بہنیں بیٹیاں جو ہیں سب کی جانوں کو اتنی محبت عطا کر دے. میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو، آپ میرے گھر والوں کو، آپ کے گھر والوں کو، اللہ ساری امت مسلمہ کو اتنی محبت عطا کر دے کہ آپ ہماری جان میں اب ہماری جانوں سے زیادہ محبوب ہوں اور اہل حیات سے زیادہ آپ ہمیں پیارے ہوں. اور ٹھنڈے پانی شدید پیاس میں جتنا مزہ دیتا ہے، زندگی عطا ہوتی ہے پیاسے کو ٹھنڈا پانی پی کر. جب ہم آپ کا نام لیں تو اے خدا ایک ایک نام آپ کا ایک مرتبہ اللہ کہنا اتنا مزہ آ جائے کہ ساری دنیا کے سلاطین کی سلطنت و تخت و تاج ہماری نگاہوں سے گر جائے. اپنا اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الینا من انفسنا ومن اہلنا ومن الماء البارد. یا اللہ اپنی ہماری جانوں سے زیادہ، اہلیات سے زیادہ، ٹھنڈے پانی سے زیادہ، پیاس کی حالت میں آپ اس سے زیادہ ہم سب کو محبت نصیب فرما دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم بلاتے تو ہیں ان کو مگر یہ رب کریم ان پہ بن جائے کچھ اسی کی بنائے نہ بنے. ہمارا کام پکارنا ہے، بنانا آپ کا کام ہے. کام آپ بنا دیجیے، نام اختر کے رجسٹر میں چڑھا دیجیے. ہمارے قبضے میں خود ہماری ہدایت نہیں ہے. اگر آپ کا خود اختر کے ساتھ شامل حال نہ ہو تو مقرر بھی کسی کام کا نہیں، مقرر بھی تباہ و برباد ہو جائے. اے خدا اختر کی بھی حفاظت فرما، میرے دوستوں کی بھی حفاظت فرما. بڑے تو چلے گئے، بڑے بڑے قبروں میں پہنچ گئے. آج بڑوں کے نہ ہونے سے اس وقتی رب کے پاس حسن زن کی راہوں سے تیرے بندے آ رہے ہیں. ڈبرنا اس میں کافی لوگ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے تھے. جیسے جیسے بڑے اٹھ رہے ہیں اے اللہ ہم چھوٹوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں. آپ اپنے بزرگوں کی نسبتوں کی لاج رکھ لیجیے اور اپنی رحمت سے سب کا کام، میرا بھی میرے دوستوں کا سب کا کام بنا دیجیے. ہم سب کو صاحب نسبت کر دیجیے اور یا دین کا یقین و ایمان نصیب فرما دیجیے. اپنے دوستوں والی حیات نصیب فرما دیجیے. دشمنوں کی اور غافلوں کی زندگی سے نجات نصیب فرمائیے. سارے پاکستان میں اور سارے عالم میں امن و امان قائم فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.